السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک یا رسول اللہ؟ قال عائشہ۔ قال فمن الرجال؟ قال ابوها، متفق علیہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں ازواج مطہرات میں سے آج انشاءاللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احب الناس الیک؟ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ انہوں نے کہا فمن الرجال، مردوں میں سے کون ہے؟ یہ تو عورتوں میں سے ہو گئی، مردوں میں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، ان کے والد۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے کا علم ہوتا ہے، ساتھ ہی ان کے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تقریباً ایسے زمانے میں پیدا ہوئی تھی جب مسلمانوں پر مکہ میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا اور لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 5ویں سال میں حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکہ میں پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکی جو زندگی ہے وہ ایک لڑکپن کی زندگی تھی، چھوٹی عمر کی زندگی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک قدیم رشتہ رہا ہے۔ تقریباً 7ویں دادا مرہ بن کعب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے 10ویں یا 11ویں نانا کنانہ بن خزیمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ملتا ہے۔ تو اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ کی طرف سے بھی نبی کے نسب سے ہیں اور ماں کی طرف سے بھی نبی کے نسب سے ہیں۔ ماں اور باپ دونوں کا نسب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کے ملتا ہے، 7ویں اور 11ویں پیڑھی میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہونہار اور انتہائی محبوب اور خوبصورت بیٹی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ان کی ایک بہن تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا نام تھا ام رومان، والد کا نام تھا ابوبکر صدیق۔
صدیق ان کے والد کے نام کے ساتھ لگ گیا اور پھر بیٹی کے نام کے ساتھ صدیقہ لگ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معراج کے واقعے کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ میں واپس آ گئے، اور مکہ میں لوگوں کو آپ نے یہ بتایا کہ میں رات میں یہاں کعبہ سے بیت المقدس گیا، پھر بیت المقدس سے آسمان پر گیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ میں پہنچ گیا۔ تو لوگ مذاق اڑانے لگے، لوگ ہنسنے لگے، اے محمد ابھی تک تو آپ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو کچھ تو سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن اب تو آپ نے حد پار کر دی ہے۔ بھلا یہ انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ مکہ سے بیت المقدس چلا جائے، وہ بھی ایک رات میں، پھر وہاں سے 7ویں آسمان پر جائے؟ بھلا آسمان پر کون جاتا ہے؟ آسمان پر کیسے جائیں گے؟ اور اگر چلے بھی گئے تو یہ سارا سفر ایک رات میں کیسے ہوگا؟ ہم فلسطین جاتے ہیں، ہمیں تقریباً 10 دن 20 دن مہینوں کا سفر لگتا ہے، اب ایک ہی رات میں فلسطین چلے بھی گئے، واپس بھی آ گئے۔ اس طرح کی باتیں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور آپ نے جو واقعہ سنایا معراج کا اس کو جھٹلانے لگے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، آپ غلط کہہ رہے ہو۔ اور پھر اس واقعے کو لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ لوگ چاہتے تھے کہ ابوبکر صدیق کو بھی یہ واقعہ سنا دیا جائے تاکہ انہیں بھی چڑھانے میں مزہ آئے۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اے ابوبکر پتہ ہے تمہیں تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا کہ آپ کے دوست نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ میرے دوست محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر ایسی بات جو ناممکن ہے لیکن اگر یہ میرے دوست محمد نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، یہ ممکن ہے، یہ ان کے لیے ممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اچھے دوست کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پر جب دوستی اچھی ہو، دوستی پر اعتماد ہو، تو دوست ہر میدان میں اپنے دوست کا ساتھ دیتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حق نبھایا کہ جیسے وہ پہلے دوست تھے، اسلام کے آنے کے بعد انہوں نے ایک سچے، ایماندار، وفادار، رازدار، گہرے دوست ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کا نبوت کے 10ویں سال انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا غمزدہ تھے، پریشان تھے۔ تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں، کیوں نہ آپ دوسرا نکاح کر لیں؟ انہوں نے کہا کوئی پیغام، کوئی رشتہ ہے؟ تو کہا ہاں 2 رشتے ہیں، ہمارے پاس 2 رشتے ہیں۔ کہا وہ کون ہو، کیا ہے؟ تو کہا کہ اگر آپ سیبہ چاہتے ہیں، یعنی جن کا پہلے سے نکاح اور طلاق ہو چکا ہو یا شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہیں۔ اگر آپ باقرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جن کا کبھی نکاح نہیں ہوا، ایسے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ سیبہ کون ہے؟ تو کہا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہوا ہے اور انتہائی ایماندار، نیک، اچھی خاتون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں پیغام بھیج دیجیے۔ تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد نبوت کے 11ویں سال شوال کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فوراً قبول کر لیا۔
نبوت کے 11ویں سال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور یہ تیسرا نکاح تھا، یہ آپ کی تیسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، دوسری بیوی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں موجود تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ لیکن نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 6 سال تھی، ابھی 6 سال تھی۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل6 سنین وبنا بی وانا بنت 9 سنین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس وقت نکاح کیا جب میں 6 سال کی تھی، اور رخصتی ہماری اس وقت ہوئی جب میں 9 سال کی تھی۔ تو 9 سال کی عمر میں بعد میں بالغ ہو گئی تھی، تب آپ کی رخصتی ہوئی تھی۔ یہاں صرف نکاح ہوا تھا۔ اب یہ جو نکاح ہے، اس نکاح سے متعلق جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کی تفصیل بتائی جائے گی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ میں نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہنے لگے، کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اپنے والد کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے، 11 ہجری کے بعد، 11 نبوت کے بعد 12 نبوت 13 نبوت، نبوت کے 13 سال تک کے مکہ میں تھے۔ یہ 2-2.5 سال قریب میں مکہ کی زندگی گزر گئی۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو تقریباً 7 مہینے کے بعد، 1 سال کے قریب میں وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنا کیا، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا ایک مرتبہ کہ اریتک فی المنام مرتین، اریتک فی المنام مرتین، نکاح سے پہلے میں نے تمہیں خواب میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ نکاح سے پہلے میں نے تمہیں خواب میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ تو کیسے؟ ارا انکی فی سرقۃ من حریر ویقول هذه امرأۃ، کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں اور تفصیل ہے کہ فرشتے تمہیں ریشم کے کپڑے میں لپٹ کر لے کر آئے اور میرے سامنے انہوں نے پیش کیا، تو میں نے دیکھا کہ کیا ہے، اس پر سے کپڑا ہٹاؤ، کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، تو کہا فاکشف عنہا، اس پر سے کپڑا ہٹاؤ۔ تو جب اس فرشتے نے کپڑا ہٹایا تو کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، تو میں نے دیکھا وہ تم تھے۔ فَأَقُولُ، تو میں کہنے لگا إِن يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْزِهِ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا کرے گا۔ یعنی اس طرح سے اس فرشتے نے کہا هَذِهِ امرأتُكِ، یہ آپ کی بیوی ہیں، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ فرشتے نے کہا یہ آپ کی بیوی، هَذِهِ امرأتُكِ، یہ آپ کی بیوی ہے، یعنی آئندہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ ضرور یہ بات پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا تھا، اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب سچ ہو گیا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات کے درمیان فخر بھی کیا کرتی تھی، خوشی کا اظہار بھی کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا ہے، اللہ نے کروایا میرا نکاح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس طرح سے نبی کے سامنے میں پیش کی گئی تھی نکاح سے پہلے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اچھی خاتون بن کر رہی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل وہو یقرأ علیک السلام، اے عائشہ یہ جبریل آئے ہیں اور وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اور پھر کہتی ہیں ترى ما لا نرى یا رسول اللہ، کچھ ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں ہمیں وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ جو فرشتے آتے ہیں انہیں آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو آپ ازواج مطہرات سے کہا کرتے تھے این انا غدن، این انا غدن، میری کل کہاں باری ہوگی، کس کے گھر میری باری ہے، کہاں مجھے رہنا ہے۔ تو ازواج مطہرات سوچتی تھی باری تو متعین ہے اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج ان کے پاس ہے کل ان کے پاس ہے، پھر پوچھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ ان کے شوہر کچھ اور چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کب ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری چاہتے ہیں؟ کہا ہاں، کہا ہم آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ انہیں کے پاس رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے آپ کو اس کی اجازت بھی دے دی، اس لیے کہ حالات بھی ایسے تھے، آپ بیمار تھے، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا تھے، ایسی حالت میں الگ الگ جگہ جانا یہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث تھا، اور کسی ایک خاتون کے گھر میں رہنے سے دوسری خواتین سے آپ نہیں مل سکتے تھے، ایسا بھی نہیں تھا۔ تمام خواتین اس گھر میں آتی، تمام ازواج مطہرات اس گھر میں آتی تھی اور وہاں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیا کرتی تھی۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے کہتی ہیں، اپنے فخر سے کہتی ہیں اور اپنے آپ کو قابل مبارکباد سمجھتی ہیں کہ آخر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، ان کے جو آخری لمحات گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے گود میں آپ کا سر تھا، میرے گود میں آپ کا سر تھا، اور اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہوئی ہے، یہ اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا، اور آخر وقت میں میرا لعاب اور نبی کا لعاب آپس میں مل گیا، میرا لعاب اور نبی کا لعاب آپس میں مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے، دروازے کے قریب میں تھے عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف گھور کر دیکھنے لگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو دیکھا کہ وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو آپ نے سر ہلا کر اشارہ کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سے کہا ذرا مسواک دیجیے، مسواک لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ مسواک کرنے لگے، تو ایسا محسوس ہوا کہ مسواک میں سختی ہے، اس کے جو بال ہوتے ہیں اوپر کے وہ سخت ہیں، آپ کو مسواک کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو کہتی کہ میں نے اشارے سے پوچھا یہ نرم کر دوں؟ نبی نے کہا ہاں، یعنی اشارتاً آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لیتی ہیں اور اپنے دانتوں میں اس مسواک کو چباتی ہیں۔ اب اس سے پہلے نبی کے منہ میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اس مسواک پر لگا، پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، اب پھر وہ چبانے لگی، ان کا لعاب پھر اس پر لگا، جب اس کو انہوں نے باریک کر دیا، نرم کر دیا، پھر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے مسواک کرنے لگے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا، یہ واقعہ میرے لیے قابل فخر ہے کہ آخر وقت میں میرا لعاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مل گیا تھا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی وہ گھر ہے
جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، آج بھی اسی جگہ پر ہے۔ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی آپ کی وفات ہوئی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کی تدفین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر ان کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ ان کی تدفین بھی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر جس بستر پر آپ تھے اسی بستر کو بعد میں ہٹایا گیا اور وہیں پر آپ کی قبر کھودی گئی اور وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں بہت سے افراد کا مطلب جو کافر ہیں ان کا کوئی شمار نہیں، مسلمانوں میں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلسل 2023 تک 1444 1500 سال تک بھی آج تک بھی ان پر بد کلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بد نصیبی ہے جب مسلمان نبی کی بیویوں پر بد کلامی کریں، جن سے نبی دنیا میں سب سے زیادہ محبت کریں، ان سے مسلمان زیادہ نفرت کریں تو ان مسلمانوں کی زندگی تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان مسلمانوں کی آخرت کا کیا ہونے والا ہے؟ جو نبی کے سب سے زیادہ محبوب سے نفرت کرتے ہیں ان پر بد کلامی کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ تو ہیں جو لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ازواج مطہرات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کے ذہن میں دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات ہیں، ہم مسلمانوں کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے شکوک و شبہات کو ختم کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، ان تک صحیح پیغام پہنچائیں کہ حقیقت کیا ہے، آپ کس راستے پر جا رہے ہو۔ نبی کے محبوب سے آپ کو نفرت ہے، آپ اپنے انجام کے بارے میں سوچیں، اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔